وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک اور ساتھی تھے، انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ رکن یمانی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیت نے بوسہ دیا۔ ہم نے ان کی یہ بات سنی اور اس کے بعد ان سے درخواست کی کہ علی جناب مجھے اس کے بارے میں ایک روایت صحیح بتا دے۔ ہاتھ لگانے کا تو آتا ہے حج میں کہ ہم جب حجر اسود سے پر کو تو چومنے کا ہے، لیکن اس سے پہلے جو رکن یمانی اس کو ہاتھ لگایا اور گزر گئے، اور ضروری نہیں ہے اگر آپ نہ لگائیں تب، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ انہوں نے مجھ سے یہ بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلے وہ ڈھونڈتے رہے، کافی دنوں کے بعد میں نے پھر رابطہ کیا۔ میں عالی جناب سے گزارش کی تھی کہ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں، شاید مجھے اپنی غلطی پہ تنبیہ ہو جائے، اور مجھے شک بھی پڑ گیا کہ شاید اس کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو جو میری علم میں نہیں ہے یا میں سمجھ نہیں پایا، مجھ تک پہنچی نہیں ہے، اور مسلسل چیزیں ہیں جو ہم تک نہیں پہنچتی تو میرے استاد کی نظر میں بھی نہ ہو۔ میں نہیں یہ سمجھتا کہ جو میرے استاد کی نظر سے نہیں گزری وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ انہوں نے بتایا تھا کہ بہت سی چیزیں ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں۔ تو جب ان سے میں نے تقاضا کیا تو پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ سے تو یہ ثابت نہیں ہے۔ تو پھر میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا اچھا، تو اچھا کہ فوری بات انہوں نے کہا لیکن کچھ علماء کرام کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کچھ تابعی بھی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ضعیف روایات میں دیکھیں تو وہ رسول پاک بھی کرتے ہیں۔ مطلب مسلسل وہ اس بات پر مصر رہے کہ لکھ تو میں نے دیا، اب اس کا میں حل کیا کروں؟ تو اخیر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ رسول پاک، آپ اگر ان برادران سے جو آپ ہی کے فرقے کے لوگ ہیں اگر وہ یہ کرتے ہیں، ان میں سے جو ضعیف روایات کو بھی مانتے ہیں وہ ان روایات کو میں نے کہا میں نے آپ سے یہ پوچھا ہی نہیں ہے، میرے علم میں یہ ساری چیزیں، لیکن میں ایک سوال کیا کہ بات سند صحیح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کیا ہے تو مجھے اس میں کرنے میں کیا حرج ہے؟ جہاں ایک کونے کو بوسہ دیا ہے وہاں دوسرے کونے کو بوسہ دینے میں کیا حرج ہے؟ بات یہی ہے کہ جب آپ لکھ دیتے ہیں کچھ، یا آپ کچھ کہہ دیتے ہیں، یا جس کے پیچھے حب جا ہو یا جس کے پیچھے حب مال ہو، لازمی طور پر پھر وہ نفسانی خواہش بن جاتی، وہ دین نہیں بنتا۔ اس کے اوپر جو کوٹنگ بعد میں ہوتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی آیات کو ان کے سیاق و سباق سے توڑ کر کے اور الگ الگ کرنے کے بعد پھر وہ اس کے بعد میں وہ روایت جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی یہ ہیں کہ کسی نظریے میں، اور پھر کرتے کیا ہیں، اس کو ایک رنگ دیتے ہیں۔ جیسے آج ایک صاحب کا مجھے آیا، انہوں نے خود اقرار کیا، انہوں نے کہا، وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں انٹرنیٹ پر، کہتے ہیں کہ ہم فلاں پیر صاحب سے منسلک ہیں، اور تھوڑا مجمع نہیں، بے شمار ہزاروں لوگوں کا مجمع، اور بہت بڑی گدی ہمارے پاکستان کی۔ کہنے لگے تم لوگوں نے ڈھول بجایا میرے آگے تو تم کو لگا ہوگا کہ یہ غیر شرعی ہے میرے استقبال پر، اور میں نے منع نہیں کیا، اور کتنے ذہنوں میں سوال آیا ہوگا، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا ڈھول بجانا چاہیے، ڈھول سننا بھی چاہیے، ڈھول بجانا بھی سنت، سننا بھی سنت۔ پھر دلیل دینی شروع کی، کہنے لگے سنت اس طرح سے ہے کہ میں نے اپنے پیروں سے سنا، اب سند بیان ہونے لگی ہے، سنت کی سند بیان ہو رہی ہے۔ کہنے لگے میں نے اپنے پیروں سے سنا جو حضرت فلان شیخ الاسلام تھے، انہوں نے کہا میں ڈھول کو برا سمجھتا تھا، بجتا تھا تو کانوں میں برا لگتا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، بانسری کی آواز سن کر کے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں۔ اب یہ ان کا سنیں تو وہ اتنی میٹھی سریلی چیز پہ جس پہ باجی ڈھول رہا وہ کیا ہو، تو کہنے لگے انہوں نے دیکھا کہ مجھے ڈھول بہت برا لگتا تھا، ناپسند تھا ڈھول۔ تو ایک دن میں خواب میں کھانا کھانے کے بعد سو گیا تو دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، حشر کا دن ہے، یہ دنیا ہی دنیا، آگے بہت سے ڈھول بج رہے تھے، حضور سب کو کہہ رہے تھے چلو بھی چلو جنت میں چلو، وہ سب کو جنت میں لے کے جا رہے تھے، سب کو جنت میں لے کے جا رہے تھے۔ اب وہ پھر بڑی توثیق کرتے ہیں، جب ہم کی کوئی بال کی کھال اتارے، کہہ رہے اتنی بال کی کھال نہ اتارے، کہنے لگے چونکہ میں نے حضرت کے منہ سے سنا کہ ڈھول بج رہے تھے، یعنی ایک نہیں بج رہا تھا، کئی بج رہے تھے۔ تو کہنے لگے پھر میں کہتے اس کے بعد میں اٹھا، میں نے کہا اگر ڈھول اتنا ہی برا ہوتا تو سرکار روز حشر میں کس طرح اپنے سامنے بجواتے؟ ہاں تو یہ ڈھول بج رہا، سب مریدوں کے نعرے بلند ہوئے، لوگوں نے اپنی اس ایک شان و شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے ایک حدیث ایسی گھڑی جو کشفی حدیث کس کو کہا جاتا ہے، ہاں ایک خوابی حدیث، ہاں اس کو گھڑنے کے بعد اپنے اس فعل کو جائز قرار دے دیا کہ مجھ سے سنو، میں بھی ایک راوی، میرے جو استاد ہیں شیخ ہیں وہ بھی راوی،
اور اس شیخ کو کیا آیا، شیخ کسی صحابی تک نہیں پہنچے، ڈائریکٹ حضور سے آنکھ بند کی تو پہنچ گئے۔ حشر کے دن کا آپ دیکھیں یہ حال ہے کہ جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں پیغمبر امتی، پیغمبر نبی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے، ہر پیغمبر وہاں نفسی نفسی کرتا ہوگا۔ خود پیغمبروں کے لفظ ہر فرد نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری ہلاکت، ہائے میں آج کس طرح بخشا جاؤں گا، کانپ رہے ہوں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، رحیم ہے، وہ کسی کی کمائی ضائع نہیں کرتا۔ جب تک قرآن کے مطابق چلتے رہے پھل ملتا رہا، چھوڑ دیا تو پھر سزا بھگتنی شروع کر دی۔ تو پچھلی امتوں کا قرآن مجید نے یہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا، کہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی طرف سے کچھ کتابیں لکھ لیں، ان کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ سورہ بقرہ میں فرمایا کھول کر کہ ان کے عالم اپنی طرف سے جعلی کتابیں بناتے، اللہ رسول کی طرف منسوب کرتے کہ یہ دین ہے، دین نہیں تھا، اپنی طرف سے گڑھ لیتے تھے، جس میں ان کا مفاد بھی ہوتا تھا، کھیر حلوہ مانڈا چلتا تھا، لوگ بھی خوش ہو جاتے تھے کہ یہ جنت کی طرف شارٹ کٹ ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اللہ فرماتا ہے لعنت ہے ان پر اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، جو اللہ نے اتاری ہے، نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم، وہ پیچھے پھینک دیے، کبھی نہیں وہ لوگوں کے سامنے لائے۔ برکت کے طور پر کہیں لاطینی زبان میں پڑھ دی، کہیں عبرانی میں پڑھ دی، عوام کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی کتاب میں کیا، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آنے دیتے۔ وہی حال ہمارا ہوا کہ جعلی کتابیں بہت بن گئیں، لال کتابیں جو ان مولویوں کے بڑوں نے لکھ دیں کہ ان کا کام چلتا رہے، وہ سناتے رہیں گے قصے کہانیاں، اللہ کی کتاب نہیں سنائیں۔ اور اللہ کی کتاب کا بھی حشر یہ کیا کہ اگر کسی نے ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، اوپر اتنے حاشیے چڑھا دیے، من گھڑت باتیں اتنی داخل کر دیں کہ قرآن کی اثر روشنی دب کر رہ گئی، قرآن نہیں سامنے آتا، اپنے ان کے جعلی قصے جو ہیں نا، تیں ان کی دبی موٹی، ان میں پھنس کر آدمی رہ جاتا۔ تو اللہ کی کتاب کی طرف اس لیے نہیں آنے دیتے کہ جو شخص اس کو پڑھ لے گا سیدھے طریقے سے، کوئی حاشیہ نہیں، کوئی تفسیر نہیں، سیدھی سادھی بات، وہ تو کہاں اٹھے گا؟ کہ قرآن تو بھائی پھر سونے کی اجازت نہیں دیتا، آرام سے نہیں آدمی لیٹا رہ سکتا، غفلت کی نیند ختم ہو جائے گی، اس کو جاگنا پڑے گا۔ یہ سورہ نجم ہی ہے، اس میں اللہ پاک نے اس وقت جو دونوں گروہ سامنے تھے، اہل کتاب بھی تھے، یہود اور نصارہ، اور ادھر قریش بھی تھے، دونوں کے پاس نہ ایمان رہا تھا، نہ کوئی تقویٰ تھا، انہی باتوں پر فخر کرتے رہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، کعبہ شریف کے متولی ہیں، زمزم پلاتے ہیں، حاجیوں کی دعوت کرتے ہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد، بس اسی پر ناز کرتے تھے، ہم مجاور ہیں بیت اللہ کے، حاجیوں کو پانی نہیں پلاتے، جو یہاں آتے ہیں ان کو نہیں کھانے کھلاتے، بیت اللہ شریف کی خدمت نہیں کرتے۔ ایمان و تقویٰ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، دین کے دشمن، ہر برائی آ گئی، صرف اسی پر فخر۔ یہودی تھے، ان کے بھی تالمود کو، حدیث کے مجموعوں کو پڑھنے، اللہ کی کتاب تورات کو چھوڑ دیا، جعلی حدیثوں کے دفتر، کہ ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کرسی پر بیٹھ جائیں گے۔ اگر یہودیوں کو سزا سنا بھی دی گئی نا، تو جب فرشتے لے کر جائیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ یہ مختون ہے یا غیر ختنہ ہوا ہے اس کا، یہ نہیں، اس وقت ختنہ صرف یہودی کراتے تھے، اس لیے مختون کا معنی یہودی تھا کہ ختنہ ہے، ہاں واپس کرو، پھر ختنہ جس کا ہوا میری اولاد، جس کو دوزخ میں نہیں تم لے جا سکتے، اپنی طرف سے گھڑ لی بات۔ اب عمل کی کیا ضرورت رہی، نہ نیکی کی نہ تقوی کی، جی چاہے جتنی مرضی برائیاں کرو، بس ٹھیک۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی یہی کہتی، بس ہمیں فخر ہے، ہم نیکوں کی اولاد ہیں، ہم میں اتنے نیک لوگ ہوئے ہیں، اسحاق یعقوب اور اتنے لگاتار نبی، ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ اس میں آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ شیشے میں منہ دیکھیں تو ہیں وہی امت، ہم کام سارے چھوڑ دیے، نہ عقیدے درست رہے، نہ اعمال درست، کافروں سے بدتر برائیاں کرتے ہیں، مگر فخر یہی ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے، اس امت پر رحم ہو چکا ہے، اس لیے یہ جو جی چاہے کرے بخشی بخشائی۔ رسول کریم علیہ السلام کس کام کے لیے وہ شفیع المذنبین ہمیں چھڑائیں گے؟ یعنی یہ معنی نکلا کہ اللہ کے رسول لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے نہیں آتے، انہیں لائسنس دینے کے لیے آتے ہیں کہ اگر پہلے تم ڈرتے تھے نا، اب کھلے دل سے کرو، ہم تمہارے چھڑانے والے ہیں۔ رسا گئے اور جیسے سندھ کے یہ بڑے وڈیرے ہیں ڈاکوؤں چوروں کے، ہم ہی ایسے معاذ اللہ رسولوں کو بنا دیں۔ اب قرآن کی طرف نہیں آنے دیتے، نہیں قرآن نہیں ہر شخص پڑھ سکتا، تمہارے کسے کہانیاں پڑھ سکتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن جو ہے نا وہ
اس نیند کو ختم کر دیتا ہے، آدمی جو ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف کسی نسل سے پیدا ہونے سے بخشے جائیں گے، جیسے ہمارے ہم سیدوں کے بارے میں سمجھ آتا کہ جو آدمی حضرت فاطمہ رضی اللہ کی اولاد میں پیدا ہو گیا بس، اور شاہ صاحب ہیں جی کوئی نہیں، یہ بخشے بخشا ہے۔ کچھ حضور کی امت میں ہونے پر فخر کرتے، امت والا کام کوئی نہیں، جو لائے نا آپ اس سے آنکھیں بند کی ہوئی، اس کو پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ سن لو، جن سہاروں پر تم زندگی گزار رہے ہو نا کہ چھڑانے والے بڑے ہیں، یہ کام نہیں آئیں گے۔ آنکھیں کھولو، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ حصے دار نہیں ہیں کہ وہ بھی بیٹھیں گے کرسیوں پر ساتھ فیصلہ کرنے کے وقت کہ ہمارا بھی دخل، ہم اس کو بخشوائیں گے، اس کو سزا دلائیں، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ زمین و آسمان کا اقتدار اللہ کا اپنا ہے، کسی کی اس میں شراکت نہیں ہے، اس کے فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا، نہ فیصلے پر کوئی اثر انداز ہو سکے گا، بادشاہی اس کی ہے۔ تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ جب اس کا اپنا ہی اقتدار ہے اور وہ ہر شخص چیز کو دیکھ رہا ہے، عادل اور منصف ہے، ظالم نہیں ہے، تو پھر رزلٹ کیا نکلنا؟ آگے لام عاقبت، انجام کیا ہوگا پھر؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، جو برے کام کر رہے ہیں ان کو برے عملوں کا برا بدلہ مل کر رہے گا۔ جب کوئی دوسرا دخل ہی نہیں دے سکے گا، اللہ خود فیصلہ کرے گا، تو اللہ اپنے اصول اور ضابطوں کو کیوں پامال کے؟ جو قانون اس نے بنا دیے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے دوزخ، وہ کیوں ٹوٹیں گے؟ کون اللہ کے ہاتھ سے تمہیں چھڑا سکے گا؟ جو برا کر رہے ہیں یہ اپنے برے عملوں کا نتیجہ ضرور بھگتیں گے، کوئی سفارش اثر انداز نہیں ہوگی، کسی سے نسبت کام نہیں دے گی۔ نسبتیں کام دیتی تو قرآن مجید نے کیوں یہ حوالے دیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کا جلیل القدر پیغمبر، وہ بیٹے کے لیے روتا ڈوبتا، وہ دیکھ کر جواب ملتا کہ جاہلوں میں انسان بن، باپ ہونے کا خیال کر رہا، دین کا دشمن ہے، ان عمل غیر صادق، اس کے کام ٹھیک نہیں ہیں، اسی وقت معافی مانگتے کہ توبہ میری، میں تیری محبت میں کہہ گیا، میں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر سب باتیں تیری ٹھیک ہیں، مگر مشرک باپ کے لیے دعا قبول نہیں، اسی وقت چھوڑ دیا، تبرہ میں نے تعلق توڑ لیا کہ آج کے بعد میں اس کے لیے زبان نہیں کھولوں گا۔ چچا کی باری آئی، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نام لے کر ذکر نہیں کیا، کافروں کا بڑے بڑے ہوئے، مگر ابو لہب کا نام لے کر ذکر کیا، ایک صورت اس کے نام پر اتاری، وہ رسول اللہ کا چچا تھا، حالانکہ ظلم ان سے بڑے کیے ہیں دوسروں نے بھی، ان کا نہیں ذکر کیا، ابو لہب کا ذکر کیا کہ اگر میں کسی نسبت اور رشتے کا لحاظ کرتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا کرتا، چچا ہے، مگر تبت یدا ابی لہب، مطلب کوئی رشتہ کام نہیں۔